النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کا اعزاز فرمایا، اس کا اکرام فرمایا۔ ایک اعزاز تو ظاہری اعتبار سے فرمایا اور ایک اعزاز وہ باطنی اعتبار سے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو اعزاز بخشا، اس کو عزت بخشی، اس کا اکرام کیا۔ اکرام کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی ظاہری نعمتیں عطا کی ہیں جو نعمتیں دوسرے مخلوقات کو، چرندوں کو، پرندوں کو اور دیگر مخلوقات کو وہ چیزیں عطا نہیں کریں۔ لہٰذا ہم غور کر لیں کہ دوسری مخلوقات جو ہیں وہ اپنے کھانے میں، پینے میں اپنے منہ کا استعمال کرتی ہیں، لیکن فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا اور اس کو یہ عزت بخشی کہ وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اشیاء کو، چیزوں کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ اس کے بالمقابل ہم دیکھیں کہ دوسری جو مخلوقات ہیں اور دوسری جو اللہ کی بنائی ہوئی ذیروح اور جاندار چیزیں ہیں وہ اپنے منہ کا استعمال کر اپنی غذا کو حاصل کرتی ہیں۔ اب وہ چاہے اچھی جگہ منہ ماریں یا بری جگہ منہ ماریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیز عطا فرمائی کہ وہ سب سے پہلے اس کے پیٹ میں جو چیز جاتی ہے اس کو پہلے وہ ہاتھ سے ٹٹولتا ہے کہ وہ چیز زیادہ گرم تو نہیں ہے، زیادہ سرد تو نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے منہ تک لاتا ہے تو پھر اس کی ناک اس کو اس چیز کا پتہ دیتی ہے کہ یہ چیز یعنی کہ اس کے اندر خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے منہ کے اندر اس چیز کو رکھتا ہے تو پھر دانت اور زبان اور پورا جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے منہ کا، وہ اس چیز کا اس کو پتہ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہاں یہ چیز کھانے کے قابل ہے اور یہ چیز تم اپنے پیٹ میں اتار سکتے ہو۔ ورنہ ہم دیکھیں کہ اگر کوئی چیز بہت زیادہ گرم ہو تو اس کو اپنے آپ منہ باہر پھینک دیتا ہے۔ کوئی چیز بہت زیادہ کڑوی ہو، کسیلی ہو یا ایسے ہی ذائقے کے اعتبار سے اچھی نہ ہو تو اسے ہمارا شکم قبول نہیں کرتا۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان کو خاص طور سے عطا کی۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کا اعزاز کیا اور اکرام کیا۔ یہ اکرام کی ایک شکل ہے۔ ظاہری شکل تو میرے عزیز دوستو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی بہترین صورت عطا کری اور اس کو تکلم کی اور بات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی، طاقت دی۔ تمام مخلوقات میں ہم غور کر لیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب میں حسن کے اعتبار سے اور شکل کے اعتبار سے اور بولی کے اعتبار سے اور تکلم کے اعتبار سے انسان سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ عبادات کے اعتبار سے یقیناً فرشتے بڑے ہوئے ہیں کہ جب سے ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داری سپرد کر دی وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت جو سجدے کے اندر ہے، قیامت تک سجدے میں رہے گی، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی، اور ایسے ہی فرشتوں کی ایک جماعت جو ہے وہ رکوع کے اندر ہے، کوئی قیام کے اندر ہے، کوئی طواف کر رہا ہے بیت المعمور کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو ذمہ داری دے دی اور جس کام پہ لگا دیا، فرشتے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے عبادات کے اعتبار سے بہرحال فرشتے بڑے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا کہ عقل اور فہم اور اس اعتبار سے، اس لحاظ سے
یہ انسان کا مرتبہ بڑا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ بھی بنایا۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تو ظاہری نعمتیں عطا کری شکل کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے اور حسن صوت کے اعتبار سے، اچھی آواز کے اعتبار سے، اور اس کو زمین میں خلیفہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر اور اپنے احکامات زمین میں نافذ فرما کر، ایسی میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری نعمت یہ عطا کری کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے احکامات کے لیے اور اپنی نیابت کے لیے قبول فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ دوسرا احسان اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے انسان کو خشکی کے اندر بھی سوار کیا، اور فرمایا فی البر والبحر، اور سمندر کے اندر بھی ہم نے اس کو سوار کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا عقل دیا، ایسی فہم دی اور ایسی صلاحیتیں دیں کہ انسان نے اپنی عقل کی بنیاد پر ایسی چیزیں تیار کر لیں کہ جن پر وہ سوار ہو کر چلتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں کہ وہ سڑکوں پر بھی چلتا ہے، گاڑیوں پر بھی سوار ہو کر چلتا ہے، خشکی کے اندر موٹر سائیکل کے اوپر، اور پھر بسوں کے اوپر، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ٹرینوں کے اوپر۔ یہ سب خشکی کی مثال ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو خشکی میں بھی سوار کیا اور فرمایا کہ سمندر میں بھی سوار کیا۔ اللہ نے انسان کو ایسی عقل دی کہ اس نے ایسے آلے اور ایسی کشتیاں بنا لیں اور ایسے اسٹیمر اور بڑے بڑے جہاز بنا لیے جو ٹنوں کا وزن جو ہے اپنے اوپر لاد کر وہ چلتے ہیں اور سمندروں کا سفر طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نعمت بتایا۔ ایسے ہی میرے دوستو فضاؤں کے اندر بھی انسان چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ذہن دیا کہ اس نے ایسے طیارے اور ایسے پلین ایجاد کر لیے جو ہواؤں کے اندر اڑتے ہیں اور ہواؤں میں جاتے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انسان کو خشکی میں بھی سوار کیا اور اس کو تری میں بھی سوار کیا۔ کہ یہ خصوصیت فرمایا کہ صرف انسان کے ساتھ ہے کہ انسان سوار ہو کر چلے۔ ہم دیکھیں کہ دیگر جو مخلوقات ہیں ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں کہ وہ کسی اور پر سوار ہو کر چلیں گے، بلکہ فرمایا کہ انسان جو ہے یہ جانوروں پر بھی سوار ہوتا ہے، یہ گاڑیوں پر بھی سوار ہوتا ہے اور یہ لوہے پر بھی سوار ہو کر چلتا ہے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے۔ ایسے ہی فرمایا اللہ نے تیسرے انعام میں فرمایا وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے انسان کو پاکیزہ چیزیں عطا کی، بابرکت چیزیں عطا کی، ایسی چیزیں کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی انتہا بھی پاک، اس کا آغاز بھی پاک، اس کی ابتدا بھی پاک، اس کی انتہا بھی پاک۔ آسمان سے جو پانی برستا ہے فرمایا کہ وہ بابرکت پانی ہے، کثیر المنفعت، جس کے اندر بہت سی منفعت ہے، اور جو پانی آسمان سے برستا ہے میرے عزیز و دوستو اسی سے ساری کھانے پینے کی چیزیں اگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اور جگہ جگہ اس بات کو بتایا کہ انسان اس پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اور بارش کا نظام بنایا، اور جو ہے بارش سے اللہ کے حکم سے پانی برستا ہے، اور وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی، کسی قابل نہ تھی، کاشت کے قابل نہ تھی، بنجر ہو چکی تھی، اللہ نے اس کو زندہ کیا، اور اللہ نے اس میں سے غلہ جات نکالے، چاول نکالے، گیہوں نکالے، پھل نکالے، سبزیاں نکالی، اور دیگر تمام چیزیں اس ماء مبارکہ بابرکت پانی سے نکالی۔ اب یہ انسان کے اپنے ذوق کے اوپر کہ انسان طیبات کا استعمال کرتا ہے، یا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خبائث پیدا کی ہیں، بری چیزیں پیدا کی، بندہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کے اختیار پر چھوڑ دی۔ اللہ نے یہی فرما دیا یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں جائز ہیں، یہ چیزیں ناجائز ہیں، اور اس کا فیصلہ انسان کے شعور پر چھوڑ دیا کہ انسان اپنے شعور کا، اپنی عقل کا، اپنے فہم کا استعمال کر چاہے اچھی چیزیں استعمال کرے، چاہے بری چیزیں استعمال کرے۔
چنانچہ فرمایا کہ کچھ چیزیں ہمیں تم پر حرام کی ہیں، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، فرمایا کہ تم پر مردار کا گوشت کھانا یہ تم پر حرام قرار دیا گیا، مردار کے کسی بھی عضو سے انتفاع اور فائدہ اٹھانا تم پر حرام قرار دیا، والدم خون کا استعمال تمہارے لیے حرام قرار دیا کہ تم خون کا استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وہ انسان کا ہو چاہے وہ کسی بھی مخلوق کا خون ہو۔ اسی لیے ہم دیکھیں غور کریں کہ قربانی کے اندر جو ہم ذبح کرتے ہیں جانور، اس کا بنیادی جو ہے یعنی اس کی حلت اور اس کے حلال ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان جانور کے جسم سے پورا خون نکل جائے۔ ذبح جو کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ تمام اعضاء سے خون جو ہے نکل جائے، جب خون جو ہے نکل جائے گا تو گوشت بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس کے برعکس جو جھٹکے سے ذبح کیا جاتا ہے، جھٹکے سے جو ہے جانور کو یعنی کہ وہ کیا جاتا ہے، اس میں یہ بات نہیں ہوتی۔ جھٹکے سے جو ہے جب اس کو کیا جائے گا تو خون اس کے اعضاء کے اندر اور اس کے گوشت کے اندر جو ہے وہ خون سیاحت کر جائے گا اور اس سے جو ہے بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر کچھ چیزیں حرام کی، اس میں ایک چیز مردار ہے، والدم خون ہے، ولحم الخنزیر اور فرمایا خنزیر کا گوشت یہ بھی تم پر حرام ہے۔ میرے عزیز و دوستو، قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ابد الآباد اور قیامت تک وہ چیز حرام رہے گی، چاہے اس چیز کو کتنا ہی مزین کر کتنا ہی اچھے انداز میں جو ہے لوگ اس کو پیش کریں۔ چنانچہ ہم دیکھیں آج مغربی ممالک کے اندر جو ہے خنزیر کو کھانے کا ایک عمومی رواج جو ہے وہ پیدا ہو گیا اور ان کی باعلیٰ پیمانے پر جو ہے ان کو پالا جاتا ہے اور صفائی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور بہت اپنے اعتبار سے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کھانا بھی کھلاتے ہیں اور سب غذائیں دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز و دوستو، جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دے دیا اس کو کتنے ہی منظم انداز میں آدمی کر لے لیکن وہ چیز قیامت تک حرام رہے گی اور ابد الآباد وہ چیز حرام رہے گی۔ چنانچہ فرمایا والدم ولحم الخنزیر، خون خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ایسے ہی فرمایا کہ جو غیر اللہ کے لیے جو چیز ذبح کی جائے اور چڑھاوا چڑھایا جائے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، جن کا تعلق معقولات سے ہے، کھانے پینے سے۔ ابھی ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کا تہوار گزرا ہے، اس موقع پر بہت سے لوگ مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں اور مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں۔ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا میرے عزیز و دوستو، اگر ان مٹھائیوں کے متعلق فقہ نے ایک حکم یہ لکھا ہے کہ اگر اس چیز کا یقین ہو کہ یہ جو مٹھائی مجھے مل رہی ہے، میرا جو غیر مسلم دوست مجھے مٹھائی دے رہا ہے، اگر وہ چڑھاوے کی مٹھائی ہے اور ان کے جو دیوی دیوتاؤں اور مورتیوں کا سامنے رکھ کر چڑھاوا کرتے ہیں، اگر وہ اس کی مٹھائی ہے تو یہ ہمارے لیے کھانا بالکل جائز نہیں، اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے بالکل جائز نہیں، کیونکہ یہ غیر اللہ کا چڑھاوا۔ لہٰذا اس چیز سے ہی بہرحال بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے ہی فرمایا کہ خمر شراب جو ہے، شراب بھی حرام ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے جائز چیزوں کے اندر، اور فرمایا کہ دواؤں کے اندر بھی اس کا جو استعمال نہیں کیا جائے اور بالکل مجبوری کا موقع اس میں فقہ نے گنجائش لی ہے۔ بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کے معقولات سے، کھانے پینے کی چیزوں سے ہے، یہ خبائث ہیں، اور ان کے علاوہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے متعلق اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہیں یا مشتبہ ہیں، وہ تمام چیزیں استعمال کرنا اور کھانا وہ انسان کے لیے جائز ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو طیبات اور پاکیزہ چیزیں عطا کی اور انسان کے ذوق کے اوپر یہ چیز چھوڑ دیا کہ انسان اچھی چیزیں اختیار کرے یا وہ چیز اختیار کرے۔ پھر فرمایا اللہ نے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں فضیلت دی،
مرتبہ دیا اور مقام و مرتبہ اس کو حاصل کیا، کس اعتبار سے کہ انسان کو زمین میں اللہ نے اپنا نائب بنایا اور خلیفہ بنایا۔ میرے دوستو، یہ اکرام تو ہوا نعمتوں سے، اور ایک اکرام اللہ نے انسان پر کیا، وہ ایمان اور اعمال کی محنت دے کر اور احکامات سے اس کا اکرام کیا اور اس کا اعزاز کیا۔ چنانچہ ہم غور کر لیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے دنیا کے اندر، تمام انبیاء اکرام جو تھے ان کی جو دعوت تھی وہ مشترکہ تھی، ان کا جو میدان محنت تھا وہ مشترکہ تھا، اور تمام نبیوں کی ایک بنیادی آواز یہ تھی لا الہ الا اللہ۔ شریعتیں بدلتی گئیں اور احکامات میں تبدیلی ہوتی گئی۔ ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک احکامات ہوتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے جزئی احکامات، اور ایک ہوتے ہیں کلی احکامات۔ جزئی احکامات کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن جو اصولی احکامات ہوتے ہیں ان کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسے اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ تو ایسے اصولی احکامات ہیں کہ ہر شریعت میں اور ہر نبی نے اس بات کو بتایا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فروعی احکامات، جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کسی نبی کی امت پر 2 نمازیں تھیں، کسی پر 5 نمازیں، کسی پر اور نمازیں، بہرحال تو جزئی احکامات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن میرے دوستو جو احکامات اصولی ہوتے ہیں ان میں اللہ تبدیلی نہیں کرتا۔ چنانچہ ہم غور کر لیں، جتنے پیغمبر آئے سب کی دعوت مشترکہ تھی، لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام نبی جو آئے اپنی شریعتیں لے کر ان میں یہ بنیادی بات تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول۔ میں دوستو جتنے نبی آئے سب کی یہ دعوت مشترکہ تھی۔ آخر میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے دعوت بھی یہ دی۔ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جو ہے وہ بہترین امت ہو، اور تمہارا جو کام تھا، جو گزشتہ انبیاء کا کام تھا، وہ کام وہ ذمہ داری تم پر عائد ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک شخص پر اپنی طاقت کے بقدر، اپنی استطاعت کے بقدر، اپنے علم کے بقدر جتنا ہم جانتے ہیں اتنی بات دوسروں کو بتانا ہمارے لیے یہ ضروری ہے اور ہمارے لیے یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا اللہ کے نبی نے اگر تمہیں دین کی ایک بات ہی پتہ ہے تو لوگوں کو اس کو بتاؤ، اس لیے کہ تمہارے کہنے اور سننے سے اگر کوئی شخص دین پر عمل کرنے والا بن جائے تو تمہارے لیے یہ چیز یہاں کے ذریعے بن جائے گی۔ اسی میں دوستو ہم میں سے ہر شخص اس بات کی فکر کرے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اللہ کے ذات عز ہمارا تعلق مضبوط ہو، اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو دعوت کی ذمہ داری ہے اور یہ دعوت کا کام ہے یہ کسی مخصوص تنظیم کے ساتھ، مخصوص جماعت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک شخص پر اپنی طاقت کے بقدر یہ دعوت کی ذمہ داری، یہ فرض ہے اور ضروری ہے۔ لہٰذا ہم غور کریں قرآن کریم کے اندر کہ جتنی وعید قرآن کریم کے اندر اس کام کو نہ کرنے کی ہے وہ دوسرے کاموں کے متعلق نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کام کو نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا، اور اس وقت جو ہے تمہارے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، تمہارے برگزیدہ بندے دعائیں کریں گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوگی، تم اللہ سے مدد طلب کرو گے لیکن اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اسی میں دوستو ہم اس بات کو لیں اور اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں کہ اس دعوت کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک پر عائد ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بار پھر اجتماع کی سوغات عطا فرمائی۔ ہر سال جو اجتماع ہوتا ہے
اور جو جمع کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے بار بار، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمانی حرکت پیدا ہو، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اور جو ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال قربان کرنے کے ہمارے اندر جذبہ اور داعیہ پیدا ہو۔ میرے دوستو، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گزشتہ جو ہے ہفتے میں اعلان ہوا تھا کہ آج سے اجتماع تھا ٹوڈا کے اندر، لیکن بارش کی وجہ سے اجتماع کی تاریخیں بڑھ گئی ہیں۔ اب انشاءاللہ وہی اجتماع 17، 18، 19 تاریخ کا ہے، اپنے پورے ضلع کی اعتبار سے وہ اجتماع ہے۔ تو درخواست ہے بھائی آپ سب حضرات سے کہ ہم سب جو ہے اجتماع میں شرکت کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، یہ محفلیں کبھی کبھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی سے اجتماعات منتقل ہوتے ہیں، کیا پتہ کس اللہ والے کے بعد ہمارے دل پر لگ جائے اور ہماری زندگی کی نایا بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔